السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ہوں آپ کا میزبان اجاز احمد بٹ، اور ہماری آج کی جو کرائم سٹوری ہے یہ بھی حیران کر دینے والی کہانی ہے، اور یہ سچی کہانی ہے، اور واقعہ ہے کہنا کا۔ کہنا میں ایک خاتون تھی، تقریباً 35-36 سال کی اس کی عمر تھی، شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کئی سال ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، تو اس کی جو ساس ہے نا، اس نے اس کو مختلف تعویذ گنڈے والوں کے پاس لے جانا شروع کر دیا کہ تمہارے گھر اولاد ہو جائے گی۔ اسی دوران وہ جنوں والے بابا جی اور کامل اور عامل، تو بہت سارے کے پاس جانا آنا شروع ہو گیا۔ جب شروع ہو گیا تو اس کے باوجود شادی کے 5-6 سال تک کوئی بچہ نہ ہوا۔ 6 سال کے بعد یا 5 ساڑھے 5 سال کے بعد اس خاتون جس کا نام فوزیہ ہے، اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ بھی چند ماہ کا تھا، شیر خوار تھا، ماں اس کو دودھ پلاتی تھی کہ ایک روز یہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، وہ غائب ہو گئی۔ یہ غائب ہو گئی، اور اس کی جو ساس ہے اور جو اس کا شوہر ہے، اس نے اس کی والدہ کو فون کیا کہ آج صبح 3 بجے یعنی فجر کی نماز سے بھی پہلے کچھ غیر مرئی مخلوق آئی، یعنی جنات آئے، اور جو اس کی بیوی ہے فوزیہ بیوی، اس کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ چلے اس کے شوہر نے اور ساس نے تو یہ سارا معاملہ بنا دیا کہ جی جنات آئے تھے اور اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ اب ہماری پولیس کے آپ قربان جائیں کہ انہوں نے آگے کیا کیا۔ پولیس ہے جی تھانہ کانا کی، اور یہ اغوا کا مقدمہ ہوتا ہے 2019 میں، اور اس مقدمے میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ میری بیوی کو صبح 3 بجے کے قریب غیر مرئی نہ نظر آنے والی مخلوق نے آ کر میرے گھر سے اغوا کر لیا، اور پولیس نے یہ FIR میں لکھ دیا ہے۔ بھئی آپ سیدھا لکھیں کہ اس کی جو بیگم ہے یا اس کی بیوی ہے، اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے تو ملزم کو گرفتار کیا جائے، ایسے ہی پرچہ درج ہوتا ہے۔ اب یہ جنات کا بیچ میں ذکر کر کے تو کیس کو مشکوک بنا دیا گیا۔ اچھا آگے چلتے دیکھیں کہ یہ جو خاتون ہے نا فوزیہ، اس کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی۔ حمیدہ بی بی جا کے بیچاری روئی پیٹی کہ میری بیٹی کا بتاؤ کہاں چلی گئی۔ وہ کہہ رہے جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پرچے میں پھر حمیدہ بی بی نے لکھوایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن پولیس نے پرچے میں لکھ دیا مقدمے میں کہ نہیں جی اس کو غیر مرئی جو اس طرح کی نہ نظر آنے والی مخلوق ہے وہ لے گئی ہے۔ اب پرچہ درج ہو گیا، پرچہ آپریشن پولیس سے انویسٹیگیشن پولیس کے پاس چلا گیا، ان کے بھی انچارج انویسٹیگیشن آئیو نے تفتیش شروع کر دی۔ اب آ کے اس کے شوہر کو اور ساس کو ملزم بنا لیا گیا، لیکن ملزموں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ساری تفتیش کا سرا یہ نکلا کہ جی کیونکہ اس کو جنات لے گئے ہیں تو یہ دونوں ماں بیٹا کیا کر سکتے ہیں، تو لہذا ان کا جوڈیشل کیا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ ضمانت میں رہا ہوئے، اور یہ خاتون جو ہے نا غائب ہی رہی۔ اب معاملہ چلتے چلتے 1-2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال گزر گئے۔ حمیدہ بی بی جو ہے نا، اس کو کسی پڑھے لکھے شخص نے مشورہ دیا کہ تم نا ہائی کورٹ میں چلی جاؤ، یہ تو پولیس ساتھ ملی ہوئی ہے، اگر پولیس ساتھ نہ ملی ہوتی تو پھر یہ کیسے جنات ہو یہ سارا ذکر کر دیا جاتا۔ وہ کیس اپنا لے کے سائلہ جو حمیدہ بی بی، وہ اپنی بیٹی کا فریاد لے کے ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ ہائی کورٹ میں اس وقت کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، وہ خواتین کے حقوق کے لیے بڑی وہ پرجوش ہو کے پرعزم ہو کے کام کرتی ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ اس کیس کو جو ہے نا سنا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ گھر سے غائب ہوئی ہے، اس کو اغوا کیا گیا ہے، اور اس لڑکی کے اغوا کا کسی ملزم کے بارے میں پرچہ لکھوانے کی بجائے پولیس نے اور جو ملزم ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ جنات پہ پرچہ کر دیا گیا۔ اب جنات کو کون پکڑے گا؟ پھر عالیہ نیلم صاحبہ نے یہ کیا، چیف جسٹس نے، انہوں نے سیدھا ہی آئی جی کو بلایا۔ انہوں نے کہا چھوٹے موٹے افسر نہیں چاہیے، اس میں آئی جی چاہیے، اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور اس کیس میں ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحبہ کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس صاحبہ نے کہا کہ آئی جی صاحب آپ نے بہت سارے کیس دیکھے ہیں، ہم نے بہت سارے کیس دیکھے ہیں، یہ جنات والا معاملہ تو واضح طور پہ نظر آتا ہے جھوٹا ہے، تو اصل ملزم تو کوئی اور ہے، تو اب آپ وہ ملزم جو ہے نا اس کو پکڑیں
اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ آئی جی صاحب وہاں یہ بیان دے کر آئے کہ جی موقع دے دیا جائے تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کا جو ہے نا وہ ٹائم دے دیا۔ ٹائم دینے کے بعد آئی جی نے انویسٹیگیشن افسران ڈی آئی جی صاحبان سے کہا، لاہور کے ڈی آئی جی جو انویسٹیگیشن کے ہیں، پنجاب کے دوسرے افسران ہیں، ان کے ساتھ یہ ٹیمیں بنائی گئی، پھر سے تفتیش شروع ہوئی۔ ساری تفتیش کرنے کے باوجود فوزیہ بی بی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آئی جی صاحب کو دوبارہ بلا لیا گیا، پھر سے کچھ نہیں پتہ چل رہا، ان کو پھر ٹائم لے لیا گیا۔ اب 11 دسمبر کو دوبارہ سے آئی جی صاحب کو یعنی تیسری دفعہ بلایا گیا کہ آئیے یہ فوزیہ بی بی کو جو بندہ جن بن کے لے گیا نا، کیونکہ اصل ملزم بندہ ہی ہے، کوئی شخص ہے، اس کو پکڑیں اور قانون کے کٹہرے میں پیش کریں، ورنہ پھر دوسری صورت میں سخت ایکشن لیا جائے گا پولیس کے خلاف۔ اب آئی جی پنجاب جو ہے انہوں نے اپنی ٹیم کے جو بہترین افسران ہیں ان کو لگا دیا ہے۔ تو ان جو افسران تحقیقات کر رہے ہیں نا، ان میں ایک اعلیٰ سطح کے افسر ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا کیس ہے جو آپ کے گلے کی ہڈی بن گیا اور کسی سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا؟ تو اس پولیس افسر نے کہا کہ اس حوالے سے میں نے بھی تحقیقات کی ہیں، اور میں جہاں تک پہنچا ہوں اس میں 2 ریزن ہو سکتے ہیں۔ اس خاتون کے گھر کے بالکل قریب نہر ہے، یا تو اس خاتون کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے اس کی ڈیڈ باڈی اس نہر میں پھینک دی گئی ہے۔ اب ڈیڈ باڈی کیونکہ مل نہیں رہی تو اس لیے کیس وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ اب کیس ہے 6 سال پرانا، اس وقت اگر انویسٹیگیشن پولیس بھرپور طریقے سے فالو کرتی اور پیچھے تک جاتی اور آخری سرے تک پہنچتی تو ڈیڈ باڈی سامنے آ جاتی، اگر وہ قتل ہوئی ہے تو۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے تو وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ دوسرا آپشن یہ تھا کہ اس کے شوہر کی اور ساس کی جب تفتیش کی گئی، ان سے تحقیقات کی گئی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس دوران اس فوزیہ بی بی کے تعلقات کسی اور ان نون نامعلوم شخص سے تھے، تو یہ اس کے پاس چلی گئی ہے اور اس کے پاس جانے کے بعد یہ غائب ہو گئی ہے۔ میں نے ان افسر سے پوچھا، میں نے کہا اگر وہ خاتون کسی اپنے آشنا کے ساتھ، یہ تو الزام ہے نا، اگر ہم اس کو ازیوم بھی کر لیتے ہیں تو وہ آشنا کے ساتھ اگر چلی بھی گئی ہے تو اس کا مطلب وہ دنیا کے کسی سرے میں موجود ہے، تو اس کو اتنے ماڈرن دور میں جب اتنے اکوپمنٹ موجود ہیں کہ کسی بھی شخص کا بایو ڈیٹا پتہ چلایا جا سکتا ہے، اس کے جیو فینسنگ کرائی جا سکتی ہے، اس کی بہت سارے اور ایسے ذرائع ہیں جن سے پتہ چلا ہے، تو پولیس 6 سال سے کیا جھک مار رہی ہے؟ اور آئی جی صاحب نے جب اتنے افسران کو لگا دیا ہے تو پھر بھی نہیں وہ پکڑی جا رہی اگر کسی آشنا کے ساتھ ہے۔ دوسری صورت میں نے کہا اگر اس کو قتل کیا گیا ہے اور ڈیڈ باڈی نہر میں پھینکی گئی ہے یا کہیں اور پھینکی گئی ہے تو قتل کرنے والا بھی تو کوئی انسان ہے نا، وہ اس کا شوہر ہو سکتا ہے، اس کی ساس ہو سکتی ہے، یا کوئی اور ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اس خاتون سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس کو فائدہ نہیں ملا، اس نے اس کو مار دیا۔ تو پھر بھی یہ ڈیڈ باڈی جو ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی سرا ملنا تو ضروری ہے نا، اس سرے کو آپ پیش کریں گے عدالت میں تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی، ورنہ یہ گیس جو ہے نا اسی طریقے سے آپ کو چمٹے گا جیسے ایک جن کہا جاتا ہے کسی خاتون کو چمٹتا ہے۔ تو اس سارے کیس میں ابھی تک پولیس جو ہے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس کیس کا ہر حالت میں منطقی انجام ہونا چاہیے اور اس خاتون کو بازیاب کرانا چاہیے۔ انہوں نے ایک ہی سوال کیا پولیس سے کہ وہ خاتون جو ہے وہ بازیاب کریں، اور اگر بازیاب نہیں ہوتی، اگر وہ قتل ہو چکی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو سامنے لائیں، یا ڈیڈ باڈی کے آثار ہیں جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ پورا واقعہ ثبوتوں کے ساتھ لائیں۔ اب پولیس کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے اور پولیس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جنات کو کیسے قابو میں کرے اور اصل جن کو کیسے پکڑے جس نے اس خاتون کو اغوا کیا ہے، اور یہ جو کیس ہے یہ جنات سے ہوتے ہوئے اب انسانوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ان جنات کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر یہ جنات جو ہیں آئی جی پنجاب یا پنجاب پولیس کے کسی اور افسر کی جو نوکری ہے اس کو خطرے میں ڈالتے ہیں، یہ ابھی آگے وقت بتائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔